دوسری مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے جو پیغمبر اپنے والد کے خلاف جاتے ہیں، جہاں ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اس کے والد ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے، تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ سے اور کہتے کہ میں دعا کروں گا میرے خدا سے کہ تجھ پہ سلامتی نازل کرے. یعنی ان کا باپ ان کو گھر کے باہر نکالتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ میرے والد پہ رحمت برسا، کہتا ہے السلام علیکم. اور کئی مثالیں آپ پڑھیں گے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں. یہاں مثال ہے بیویوں کی، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، جن نے اپنے شوہر جو پیغمبر تھے ان کا کہنا نہیں مانا، پھر بھی جو پیغمبر تھے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام حق پہ رہے، توحید پہ رہے. دوسری مثال ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں. یہ مثال ہے اس بیوی کی جو اپنے شوہر کے خلاف جاتی ہے، اور وہ شوہر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا، سب سے دولت مند انسان تھا. میں ذکر کر رہا ہوں بی بی آسیہ کے بارے میں. بی بی آسیہ کے بارے میں جو اہلیہ تھی فرعون کی. سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں بی بی آسیہ دعا کرتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یا اللہ، یا رب، تو میری ساری دولت لے لے، اس کے بدلے میں ایک گھر تیرے قریب مجھے جنت میں دے. فرعون کی بیوی جو سب سے طاقتور انسان تھا، جو طاغوت تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سب سے مالدار تھا، اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو میری ساری دولت لے لے، اس کے بدلے ایک گھر دے جنت میں تیرے قریب. قرآن میں مثال ہے کہ والد نے اپنے غلط بیٹے کے خلاف گئے توحید کے لیے. مثال ہے کہ پیغمبر اپنے والد کے خلاف گئے، بچوں کے خلاف گئے، والد کے خلاف گئے. پیغمبر نے اپنے اہلیہ کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا بھائی چارہ، توحید کا بھائی چارہ، ایک خدا کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا، یہ بھائی چارہ سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، اور یہ ایک ہی بھائی چارہ ہے جس سے سارے دنیا کے لوگ ایک ہو. اور اس بات کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں سورہ نحل کی آیت سے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. لوگ کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.